بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا؟ نمبر 1، جمعہ جمعن سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس دن یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی ان کو اس دن جمع کیا گیا۔ جمعہ کے دن کی اہمیت کے متعلق چند احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ نمبر 1، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اسی دن ان کو زمین پر اتارا۔ نمبر 3، اسی دن ان کو موت دی۔ نمبر 4، اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن ہفتہ کی عید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی سورہ بروج میں وشاہد و مشہود کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے بھی جو بھی عمل کیا ہوگا، یہ جمعہ کا دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ یہودیوں نے ہفتہ کا دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ نصارہ نے اتوار کو اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو پسند فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پورا کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ مسلم کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا۔ جمعہ کے فضائل۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے یہ قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ سورہ جمعہ کا مختصر بیان۔ سورہ جمعہ مدنی ہے۔ اس سورہ میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا اللہ جل شانہ کی تسبیح اور تعریف سے کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، الملک یعنی بادشاہ، حقیقی و دائمی بادشاہ جس کی بادشاہت پر کبھی زوال نہیں۔ نمبر 2، القدوس پاک ذات جو ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ نمبر 3، العزیز زبردست جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے۔ نمبر 4، الحکیم یعنی حکمت والا، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا،
اس سورہ کی آخری 3 آیتوں میں نماز جمعہ کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے یعنی نماز کی اذان ہو جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 9۔ اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی رزق حلال تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 10۔ جب لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں یا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، تو فرما دیجیے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور سودے سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 11۔ آخری آیت نمبر 11 کا شان نزول۔ ابتدائی اسلام میں جمعہ کی نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک وحیہ بن خلیفہ کا قافلہ ملک شام سے غلہ لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں غلے کی انتہائی کمی تھی۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ نماز جمعہ سے فراغت ہو گئی ہے اور گھروں میں غلہ نہیں ہے، کہیں سامان ختم نہ ہو جائے، چنانچہ خطبہ جمعہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کرنے کے لیے چلے گئے۔ صرف 12 صحابہ مسجد میں رہ گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نماز جمعہ، اسلام کا پہلا جمعہ۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورہ جمعہ کے نزول سے قبل انصار صحابہ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتہ کے دن اور نصارہ اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ کے پاس جمعہ کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسعد بن زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اس طرح سے یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمرو بن عوف کی بستی قباء میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ قباء سے روانہ ہونے سے ایک روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ جمعہ کے دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ ہے۔ حضرت عراق بن مالک جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر لوٹ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، میں نے تیری آواز پر حاضری دی اور تیری فرض نماز ادا کی، پھر تیرے حکم کے مطابق اس مجمع سے اٹھایا، اب تو مجھے اپنا فضل نصیب فرما، تو سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ اس آیت کے پیش نظر بعض سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرے اسے اللہ تعالیٰ 70 حصے زیادہ برکت دے گا۔ جمعہ کی نماز کا حکم۔ جمعہ کی نماز ہر اس مسلمان صحت مند بالغ مرد پر فرض ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقے میں مقیم ہو جہاں روزمرہ کی ضروریات مہیا ہو۔ معلوم ہوا کہ عورتوں، بچوں، مسافر اور مریض پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ البتہ عورتیں، بچے، مسافر اور مریض اگر جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی، ورنہ ان حضرات کو جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ صحرا میں ہو جہاں کوئی نہیں یا ہوائی جہاز میں سوار ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا فرما لیں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت فرض ہیں جس کے لیے جماعت شرط ہے۔ جمعہ کی دونوں رکعتوں میں جہری قرأت ضروری ہے۔ نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یا سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کرنا مسنون ہے۔ نماز جمعہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے، یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے،
پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اذان جمعہ، جس اذان کا اس آیت میں ذکر ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ایک اذان تھی۔ جب آپ حجرے سے تشریف لاتے، منبر پر جاتے، تو آپ کے منبر پر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اذان ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کی اذان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے دوسری اذان ایک الگ مکان زورہ پر کہلوائی تاکہ لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ زورہ مسجد کے قریب سب سے بلند مکان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، جب نماز سے فارغ ہو جائیں، یہ اذان کس طرح دی جائے، اس کے الفاظ کیا ہوں، نماز کس طرح ادا کریں، یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، البتہ حدیث میں ہے۔ معلوم ہو کہ حدیث کے بغیر قرآن کریم سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جلدی پہنچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے، تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی۔ جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے میڑھا قربان کیا۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے، گویا اس نے مرغی قربان کی۔ جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے، گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ فرصت یعنی گھڑی کس وقت سے شروع ہو جاتی ہے، علماء کی چند آراء ہیں، مگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ حتی الامکان مسجد جلدی پہنچیں۔ اگر زیادہ جلدی نہ جا سکیں تو کم از کم خطبہ شروع ہونے سے کچھ وقت قبل ضرور مسجد پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں۔ اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر جس میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے حضرات کی نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے، مگر نماز جمعہ کی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جانا، حضرت یزید بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ حضرت عبایہ بن رافع مجھے مل گئے اور فرمانے لگے، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو عبس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ اس مضمون کی روایت کچھ لفظی اختلاف کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ جمعہ کا خطبہ، جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جمعہ کے دن 2 خطبے دیے۔ دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے۔ منبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا سنت ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا، حتیٰ کی نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے تو اسے گوٹ مارنا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھناکتا ہوا آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنوں کو پھراک کر آگے جانا منع ہے، پیچھے جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے۔ جمعہ کی سنتیں، مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز سے قبل بابرکت گھڑیوں میں جتنی زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ سکیں پڑھیں، کم از کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے 4 رکعتیں تو پڑھ ہی لیں، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ
جلد نمبر 2 صفحہ 131 میں مذکور ہے۔ مشہور تابعی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں پڑھے، یہ تینوں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 6 رکعت پڑھ لیں تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے اور 6 رکعتوں کا ثواب بھی مل جائے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھنی چاہیے، اور حضرات صحابہ کرام سے 6 رکعت بھی منقول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبداللہ کو جمعہ کے بعد نماز پڑھتے دیکھا کہ جس مصلی پر آپ نے جمعہ پڑھا اس سے تھوڑا سا ہٹ جاتے تھے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کتنی مرتبہ ایسا کرتے دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ بہت مرتبہ۔ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کی تعیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ مذکورہ حدیث شریف اور دیگر احادیث کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے۔ نمبر 1 دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام منبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے۔ نمبر 2 غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل۔ جمعہ کے آداب۔ جمعہ کی ادائیگی میں لاپرواہی نہ کرنا، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا، تیل لگانا، اپنے پاس موجودہ کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جانا، جمعہ کی اذان اول کے بعد تمام کام چھوڑ کر مسجد پہنچنے کی سعی کرنا، ہو سکے تو جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جانا، مسجد کی طرف جانے اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب کا لحاظ کرنا، تحیۃ المسجد پڑھنا، اگر خطبہ شروع ہو گیا ہو تو نہ پڑھے، جمعہ کی نماز سے پہلے حلقہ نہ لگانا، لوگوں کی گردنوں کو پھلاتے ہوئے آگے نہ جانا، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا، امام کے قریب بیٹھنا، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھنا، 2 بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان تفریق کر کے نہ بیٹھنا، نیند آنے پر جگہ بدل دینا، تبدیلی جگہ کا کام خطبے کے دوران نہ کیا جائے، خطبے کے بعد فوراً نماز شروع کر دینا، جمعہ کی نماز میں مسنون قرأت کا اہتمام کرنا، نماز کو خطبے سے طویل کرنا، جمعہ کی نماز کے بعد سنن و نوافل کی ادائیگی کے لیے جگہ بدلنا، جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھنا، جمعہ کی نماز کے بعد روزی کی تلاش میں نکلنا۔ خطبے کے آداب۔ منبر پر چڑھنے کے بعد اذان کے ختم تک اس پر بیٹھے رہنا، امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا، 2 خطبے دینا، حسب ضرورت بلند آواز سے خطبہ دینا، مختصر خطبہ دینا، خطبے کو اللہ کی حمد و ثنا اور صلات سے شروع کرنا، خطبے میں حمد و ثنا اور صلات کے بعد اما بعد کہنا، خطبے میں قرآن کریم پڑھنا، خطبے میں بکثرت سورہ قاف پڑھنا، 2 خطبوں کے درمیان خاموش بیٹھنا، امام کی طرف متوجہ ہونا، خاموشی سے خطبہ سننا، خطبے کے وقت گوڈ لگا کر یعنی دونوں پاؤں کھڑے کر کے ہاتھوں سے بات کرنا بیٹھنا، دوران خطبہ بات نہ کرنا، حتیٰ کہ کسی بات کرنے والے کو اشارے سے بھی نہ روکنا، بلا وجہ حرکت نہ کرنا اور نہ کنکری، قالین، چٹائی وغیرہ سے کھیلنا، خطبے کے وقت سنت یا نفل نماز نہ پڑھنا۔ جمعہ کے دن کی سنتیں اور آداب۔ جمعہ کے دن نماز فجر میں الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور حل عطا یعنی سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب یا سنت موقدہ ہے، یعنی عذر شرعی کے بغیر جمعہ کے دن غسل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے، یعنی صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اگر صغائر گناہ نہیں ہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح یعنی پورے اہتمام سے غسل کرے پھر شروع وقت میں جائے تو ایسا ہے گویا اللہ کے راستے میں اونٹ کا صدقہ دیا، اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے گائے کا صدقہ کیا، اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے سینگ والے میڈے کا صدقہ کیا، اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے مرغی کا صدقہ کیا، اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ دیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے، خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا، اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا پھر مسجد میں آیا اور جتنی نماز اس کے مقدر میں تھی ادا کیا، پھر خطبہ ہونے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، اس کے جمعہ سے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ نماز جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا وہ بھٹکنا شروع ہو گیا، انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، سورہ کہف پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی خاص فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ سے کھڑا ہونے سے پہلے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن یا رات میں انتقال کر جانے والے کی خاص فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔